السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے، آمین انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے، جو قرآن پاک کی 21ویں پارے میں ہے۔ آیت نمبر 7 الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کامل خالق ہے، اور پھر دوم، اس نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی خلقت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو عمدہ، مضبوط اور کمال کے ساتھ بہترین تخلیق کیا۔ یہاں اللہ وضاحت کر رہے کہ اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا حق کے ساتھ تخلیق کیا۔ ہر چیز میں اللہ کا حسن ہے۔ کائنات کی جو بھی تخلیق ہے، اس کے حالات میں، اس کے سائز میں، ان چیزوں کو بنانے میں، ان کے اعمال میں، ان کے حرکات میں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تخلیق، سب کو اس نے بہت خوبصورت اور مکمل بنایا۔ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت یا مصلحت کے نہیں بنائی۔ ہمیں کسی چیز کی خلقت کی اہمیت یا حکمت شاید نظر نہ آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے کوئی بھی چیز بیکار یا بے فائدہ نہیں بنائی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں مچھر اور مکھیاں، وہ بھی بے مقصد نہیں بنائے گئے اس دنیا میں۔ یہی بات سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں بھی بیان ہوتی ہے۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی اور پھر راہ دکھائی۔ اس آیت کی دوسرے حصے میں انسان کی تخلیق یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے آغاز کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کئی ایس کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ یہی موضوع پر سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 میں بھی بیان آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو ایک کالی اور سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ترمذی کی ایک حدیث سے بھی اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ یہ آیا انسانی نسل کے بارے میں، یعنی کس سے بنائی گئی؟ ایک حقیر پانی کے خلاصے سے۔ یہاں لفظ سلالہ سے مراد خلاصہ ہے، یعنی نطفہ مراد ہے، یا پھر جو انسانی جسم کا نچوڑ ہے۔ انسانی جسم کو جس چیز کی ضرورت، اس کی ساری پروگرامنگ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور ماہین سے مراد حقیر یعنی بہت معمولی ہے۔ یہ جسم اتنی ماہین ہے کہ ایک سیل میں پورے جسم یا نئی زندگی بنانے کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ یعنی مقدار میں بھی دیکھیں تو یہ ماہین ہے، کیونکہ سپرم اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی، بلکہ خاص قسم کے مائکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نطفہ، اسی نطفے کے ہر قطرے میں ہزاروں جرثومیں ہوتی ہیں،
اور ایک جرثوم میں ہی انسانی جسم کے شکل و صورت، عادتیں، قابلیت اور اس کے خصائل موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کی کئی آیتیں اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہی باتیں حدیث سے بھی ملتی ہیں۔ ایک حدیث کی روایت ہے صحیح بخاری سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق اپنی ماں کی پیٹ میں 40 دن تک جمع رہتا ہے، پھر وہ اتنی ہی مدت میں جمع خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے میں وہ گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم ہوتا ہے: اس کی روزی، اس کی عمر، اس کی نیک یا بد ہونا، یہ سب لکھ لیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 9 کو۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ یہاں پر ہمیں 4 نقطوں کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ سنوارنے کا تذکرہ یعنی ثم سواہ، پھر روح پھونکنے کا تذکرہ، پھر آنکھ، کان اور دل یعنی نعمتوں کا تذکرہ، اور پھر آخر میں شکر گزاری کا تذکرہ۔ ثم سواہ درست کیا، ہموار کیا، یعنی انسان کے گوشت پوست کو، اس کے اعضاء کو، اس کے اعصاب کو اور اس کے شریانوں کو، نظام کو درست طور پر بنایا، بہترین حالت میں بنایا۔ اب دیکھیں انسان کے ہر عضو کو مقام پر ڈالا کہ کوئی اور مقام اس کے لائق نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ کی آنکھیں آگے کے سامنے نہیں کہ آگے کے بجائے پیچھے ہوتی تو ہم کتنے ہی عجیب لگتے، بلکہ بالکل ان مختلف مخلوق کی طرح لگتے جو ہمیں وہ کارٹونوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ مخلوق بالکل بگڑے ہوئے لگتے ہیں، بالکل عجیب لگتے ہیں، انسانوں کے جیسے بالکل بھی نہیں لگتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیا کہ بچوں کی مزاح کے لیے ان کارٹون کے کرداروں کو بنایا جاتا ہے کہ مزاح ہو، تفریح ہو بچوں کی۔ مگر دیکھیں تو ان کے برخلاف اللہ نے انسانوں کو کتنا پرفیکٹ اور کتنا ہموار بنایا ہے۔ کوئی چیز بھی آپ کو ایسی نہیں لگتی کہ یہاں ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز انسانوں کی پرفیکٹ ہے۔ اس آیا میں دوسری بات کیا ہے؟ وہ نفخ فیہ من روحی، جسم میں روح پھونکے جانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ انسان کا پتلا تیار ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا میں کھنکھناٹی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے لگا۔ جب میں اس کے پلک کی نوک درست کر چکا ہوں گا تو اور اس کے روح میں کچھ پھونک چکا ہوں گا تو اسی وقت اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہاں روح پھونکنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ کی صفات کا ہلکا سا عکس انسان میں پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان باقی تمام جاندار مخلوق کے مقابل زیادہ عقل مند، تمیز، تہذیب اور قوت ارادے میں بہتر ہے، اور اختیار بھی انسان کے پاس ہے۔ اور تمام جو اشیاء ہیں ان کے خاص اور ان کے عام چیزوں کو جاننے کا علم بھی انسان ہی کے پاس ہے، اور مزید یہ کہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے پاس ہے۔ یہ سب اسی روح پھونکنے کا نتیجہ ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے، نمائندہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت کی، یعنی نسبت کا تعلق جوڑا، خود سے اپنی روح سے پھونکا، اور یہ اضافت بھی حقیقی نہیں بلکہ تشریفی ہے۔ عزت اور تعظیم کے خاطر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف ہمیں نسبت دی۔
اور اب نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے انسانوں کو کان، آنکھیں اور دل دیے، ہمیں حواس دیے گئے ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور حق و ہدایت کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ قلالیم متشکرون، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی کیا رویہ ہے کہ احسان نہیں مانتے۔ اللہ کے عطا کردہ قوتوں کا احسان ماننے کے بجائے ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ان قوتوں کے ذریعے اس کی اطاعت کریں، دین کی خدمت کریں۔ مگر انسان کیسا ہے کہ ان سب نعمتوں کے باوجود اپنے رب سے شکایتی رویہ رکھتا ہے، شکایت کرتا رہتا ہے، شکوہ کرتا رہتا ہے۔ مگر اللہ چاہتا ہے کہ انسان ہر معاملے میں شکر گزار رہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ناخوشگوار حالات کے جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان حالات میں بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہو سکتے ہیں، مگر ہم اس کے دیے ہوئے کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے اور ہمیشہ اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں، ان کے لیے ہی تڑپتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، ہلانا ہے اپنے آپ کو، کہ ایسے وقتوں میں بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہو سکیں، حالانکہ حالات ہماری مرضی کے نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسندیدہ ہے جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہو، شکر گزار ہو، چاہے صورت خوشگوار ہو یا ناخوشگوار ہو، دونوں حالت میں اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بنانا ہے۔ بہترین شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگایا جائے، یعنی ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اللہ کی نعمتیں پا کر اس کو ناراض کرنے والے کام کریں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ چاہے پوری دنیا ہم سے راضی ہو، اگر اللہ ناراض ہے تو ہم خسارے میں، اور اگر پوری دنیا ہم سے ناراض ہو مگر ایک رب راضی ہو تو ہم اس زندگی میں اور پھر اگلی زندگی میں بھی انشاءاللہ دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر حال میں، چاہے حالت اور معاملات ہماری مرضی کے ہوں یا نہ ہوں، انشاءاللہ ان دونوں صورتوں میں اللہ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کا شکر گزار بنائے، اس کی نعمتوں کو اس کے راہ میں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اب مجلس سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔